Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज लाहौर जहां से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है जिसमें अरफा करीम टावर जो है फिरोजपुर रोड पे सीएम के और रिहाइश के बिल्कुल पास, वहां पर दहशत गर्दी की जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई हुई, जिसके अंदर 26 अफराद शहीद हुए, जिनमें 9 पुलिस एहलकार और बाकी सिविल थे। हमें ये बताया गया है कि ये टारगेट जो है ये इस सारे मामले का वो पुलिस एहलकार थे और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की लपेट में है, पुरजोर मजम्मत भी है और जो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे उनके साथ पूरी हमदर्दी है हमारी तरफ से। और आज इसी वाक़े की वजह चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आए चौधरी साहब, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो मनसूख की है उन्होंने। जब भी पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब के वकला सामने आए, उनके वज़रा सामने आए, तो ये कहा गया कि ये एहतसाब जो हो रहा है पैनामा केस में अदालती एहतसाब नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके अंदर साजिश का एलिमेंट भी है। और ये एहतसाब होने के बाद दोबारा कौन सा एहतसाब हो रहा है, क्योंकि ये शख्सियत जो आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं उनको रेफ़र किया जाता है कि वो तो बड़ा बेरहमाना एहतसाब नवाज शरीफ साहब का कर चुके हैं 8, 9, 10 साल तक, जब ये इक़्तिदार में थे और नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में थे। मैं बात कर रहा हूँ साबिक़ सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब की। सर, बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। पैनामा ही सबसे बड़ी ख़बर है पाकिस्तान में, अगर आप डेवलपमेंट्स देख रहे हो पाकिस्तान में जो हो रही हैं, और आपका अपना तज़िया, आपका अपना इनपुट क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कि क्या जीआईटी और इमरान खान के वकील जो है वो ये साबित कर पाए हैं, क्योंकि जीआईटी ने जो कहा है इमरान खान के वकला को वही चीज़ सब्सटेंशिएट भी कर रही है, तो जीआईटी और इमरान खान के वकला क्या साबित कर पाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सादिक अमीन नहीं रहे आपके नज़दीक? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे साबित हुआ है। आई मीन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हर लिहाज से ये फंसे हुए हैं और इसकी प्रूफ बिल्कुल ही वेरी एविडेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। फेक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं, झूठ ये बोले हुए हैं एवरीवेयर, जेआईटी में, सुप्रीम कोर्ट में, असेंबली में, मीडिया के सामने। तो बिल्कुल हर चीज़ के सबूत का मेरी नज़र में बिल्कुल वाज़ेह है। और इसी वजह से कौम की अदालत में, पब्लिक की अदालत में ये एक्यूज हैं और ये गिल्टी हैं टोटली, इसमें कोई शक नहीं है। मुशर्रफ साहब, लेकिन आपको लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो कि नून लीग के पॉपुलर लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क में? आपको लगता है कि नहीं, इंसाफ का वो होगा, बोलबाला होगा? मेरे ख्याल में टोटली बिल्कुल इंसाफ का बोलबाला होगा। पब्लिक डिमांड कर रही है, इंसाफ का बोलबाला होगा। और जहाँ ये कहते हैं कि जी लोगों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखें ये अगर हम ये देखें, ये दिस इज ऑल्सो मिसपरसेप्शन। ये जो 2013 इलेक्शन में ये जीते हैं जी, इनको कितने वोट पड़े हैं? आप इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड देख लें, 17%, 17% वोट लिया इन्होंने और ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। 83% ने या किसी और को वोट डाला या वोट डाला ही नहीं। तो ये क्या पब्लिक मैंडेट है? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। ये 17% लेकर ये कहते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं कि पूरी पब्लिक हमारे साथ है, 20 करोड़ अवाम हमारे साथ है। कोई आपके साथ नहीं है 20 करोड़ अवाम, वो तंग पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप जाएं। सर, ये नवाज शरीफ साहब के वज़रा की तरफ से इनडायरेक्टली आपका नाम आया कि ये जीआईटी जो बनी और ये एक साजिश हुई है और उसके ताने बाने जो है वो मिलते हैं बैरून मुल्क बैठे एक शख्स से, तो रेफर आपको कर रहे हैं। तो ये जीआईटी या जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है इसके अंदर, जो एमआई और आईएसआई के लोग थे, इनका आपसे भी कोई रब्ता रहा इस सारे प्रोसेस के दौरान दुबई के अंदर फैसिलिटेट करने में डॉक्यूमेंट्स को? रिकॉर्ड पे अगर ले आए आप, ये मतलब ये अब क्या करे आदमी? 0/0 में ना किसी से मिलाप रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फौजी हूँ, फौजियों से अगर मिलाप रखूँ किसी, उनके ऊपर वो एम्बैरसमेंट होगी उनके साथ, तो मैं जान के किसी से मिलाप नहीं रखता हूँ। जान के मैं बिल्कुल ना टेलीफोन करता हूँ ना उनसे मिलता हूँ। तो लेकिन ये इन्होंने एक्सक्यूजेस देखनी है किसी ना किसी, कहीं तो इन्होंने बहाना फेंकना है ना कि ये विक्टिमाइज हो रहे हैं, वेंडेटा है। कोई वेंडेटा नहीं है, सबूत है, आपने चोरी की है, आपने पैसे बनाए हैं, देयर इज नो डाउट। एक मिनिस्टर को ले लें, सिर्फ ये नहीं,
میں تو کہتا ہوں یہاں ختم ہونا بھی ظلم زیادتی ہے ملک کے ساتھ. یہ 2008 آنورڈ دیکھیں 5 سال پیپلز پارٹی کے, ان کے ایک ایک منسٹر جو بالکل کچھ نہیں, پاپر عام گھر کے لوگ ہیں, بلینئر بنے ہوئے ہیں, عمارتیں ہیں لنڈن میں, موسٹ ایکسپینسو پلیسز آف لنڈن. یہاں دبئی میں کسی ٹیکسی والے کو کہیں ذرا لے جانا, ایک ایک کا نام بتاؤ, وہ ان کی بلڈنگیں دکھاتا ہے, آپ کو لے جائے گا, گھمائے پھرا دے گا. تو یہ کیا سر, یہ آپ کے خیال میں مشرف صاحب, آپ کے خیال میں کس دور میں یہ اتنی پراپرٹیز, میں کسی سے بات کر رہا ہوں سر اتنی پراپرٹیز کس دور میں بنائی ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات صحیح مان لی جائے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی پراپرٹیز ہیں دبئی لنڈن وغیرہ میں, یہ کس دور میں بنی ہیں؟ یہ مینلی جو ہے نا, میری نظر میں مینلی یہ بنی ہے بعد میں, یہ 2008 کے بعد. اس سے پہلے بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. بیفور یہ دو دفعہ جب یہ گورننس میں آئے ہیں, بے نظیر بھی اور نواز شریف 88 سے 99 تک دو دفعہ انہوں نے گورن کیا ہے. اس زمانے میں انہوں نے بنائی ہے پراپرٹی, اور پھر ظاہر ہے باہر جب یہ نکالے گئے یہاں سے, اس وقت میری نظر میں کوئی خاص ایسے نہیں, کچھ تھوڑا بہت ایکسپینشن انہوں نے کچھ کی ہو سعودی عربیہ میں, لیکن کوئی خاص نہیں کی ہے. بٹ مین پھر جو انہوں نے جو پوری بے لگام ہو کر جو بنائے ہیں پیسے, وہ تو یہ میری نظر میں 2008 بیونڈ 2008 بنے ہیں. تو سر یہ دبئی, سعودی عربیہ, لنڈن میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا؟ اگر یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو یہ تو پھر وہاں کے قوانین بھی حرکت میں آنے چاہیے نا, یا وہ نہیں پوچھتے؟ کیونکہ اگر اہم شخصیات کریں پاکستان سے تو وہ نہیں پوچھیں گے, خواہ وہ کوئی بھی اہم شخصیت ہو. صحیح بات, بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یہ جو سو کالڈ ابھی لنڈن میں خاص طور پہ تو بہت ہی چیکس ہیں. عام آپ 50,000 پاؤنڈ یا کچھ بھیجیں تو آپ نہیں بھیج سکتے ہیں, اتنی زیادہ بینکنگ چیکس ہیں. تو لیکن یہ پتہ نہیں کیسے یہ ملینز اور بلینز کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں, کوئی اس کے اوپر چیک نہیں ہوا ہے. ریئلی آئی ڈونٹ نو, اس کا میں جواب نہیں دے سکوں گا. اٹس اے فیلئر آف دیٹ گورنمنٹ. یس رائٹ سر, لیکن ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے بڑا اس سارے احتساب کے پروسیس میں. وہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں انٹرنیشنلی میری نظر میں, جی سر, وہ کہتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں, آپ کے دور میں بے رحمانہ احتساب ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کا. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری قبضے میں کر لی, فوج نے ٹیک اوور کر لیا, کاغذات اٹھا کے لے گئے, فائلیں لے گئے, آپ گھروں میں قبضہ کر لیا. نیب میں ان کے کیسز تھے. تو پھر سر کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ نے نہیں کیا, یا ایسا مواد ہی کوئی نہیں تھا آپ کے پاس ان کو احتساب کرنے کا؟ فائلیں کہاں لے گئے؟ بات یہ ہے, نہیں مواد تو نکلا ہوا تھا پہلے کا, بے نظیر نے نکال. دیکھے جب کبھی بھی یہ گورنمنٹ چینج ہوتی تھی 88 to 99, یہ وینڈیٹا, یہ تو آپس میں ہیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو. ایک آئی بے نظیر آئی, اس نے ان کے خلاف جو مواد تھا وہ نکالا, پھر یہ آئے انہوں نے ان کے خلاف. دو لوگ ان کے ایکٹیو ہوتے تھے, ایک سیف الرحمان, آپ کو یاد ہوگا وہ ان کے, اور رحمان ملک, نواز شریف صاحب کے رحمان ملک ہیں, رحمان ملک ان کے ہیں. یہ دو شخصیات جو ہیں, یہ ہاں رحمان ملک پیپلز پارٹی کے, اور وہ سیف الرحمان جو بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے پی ایم ایل این کے. یہ ایک دوسرے کے کوریت کے سارے کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, نکلے ہوئے ہیں. کوئی میں نے نہیں کرنے کے کچھ بھی, سب کچھ بنایا, پکی پکائی ملا ہے. تو وہ اب اس کی انویسٹیگیشن نیب میں تھی. اب اس کے بعد بیچ میں یہ ان کا جانے کا بندوبست ہو گیا کہ یہ چلے جائیں, اور میں نے بھی سوچا کہ یہ ایک ملک کو ہم نے سنوارنا ہے, اس کو سٹیبلائز کرنا ہے, اس کے لا اینڈ آرڈر کو, اس کی اکانومی کو. تو ہم اگر انہی چکروں میں پھنسے رہے جیسے آج کل ہو رہا ہے, یہ خلفشار, ایک ٹرائل ہو رہی ہے, ایک کرپشن چارجز اگینسٹ پرائم منسٹر, وہ ہم شروع رکھیں اور سال بھر اسی میں الجھے رہیں سب, اخبارات میں اور کوئی کام نہیں ہے, ٹی وی پہ اور کوئی کام نہیں ہے, یہی ہے. تو میرے خیال میں اٹ واز بیٹر کہ ان کو جانے دیتے ہیں, جائیں یہ. اور ہم تو وہ اس کرپشن کیسز کا کیا ہوا مشرف صاحب؟ وہ جو آپ نے کرپشن کیسز آپ کے پاس آئے تھے بے نظیر بھٹو کے احتساب سیل سے, تو اس کا کیا ہوا؟ اس کا آپ نے کیا کیا؟ جو نواز شریف صاحب وہ کلیئر ہوئے ان کیسز سے, یا وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو جانے دیا اور وہ کیس بند کر دیے؟ وہ کیا ہوا ان کیسز کا؟ نہیں, پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کچھ کورٹس میں. دیکھو پہلی چیز تو کامران, میں آئی ایم ناٹ دا ڈی جی نیب, میں نہیں تھا, تو لہٰذا, اور دوسرا میں حکومت چلا رہا تھا, ملک چلا رہا تھا. ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, پاکستان چلانا.
تو اس میں اگر آپ مائکرو مینجمنٹ میں پڑے رہے ہیں کہ جی نیب صاحب اور ایف آئی اے کے اور جتنے بھی ہیں ISI میں مجھے آ کر ریگولر ڈیلی بریفنگ آپ دیں مجھے، میں 2-3 گھنٹے انہی پہ ضائع کروں، یہ میرے لیے ٹائم ضائع کرنے ہیں۔ دیکھیں ایک لیڈر کو لیڈ کرنا ہے اور اگر اچھی گورننس کرنی ہے، ہی مسٹ نو کہ کہاں وہ انوالو ہو اور کیا وہ چھوڑ دے دوسروں کے اوپر۔ اب اس میں بالکل انوالو نہیں تھا، میں کسی سے بریفنگ نہیں لے رہا تھا کہ مجھے ریگولرلی آ کے بتاؤ نواز شریف کے کیسز کتنے، یا یہ آصف زرداری اور بے نظیر کے کیسز، یہ مجھے پتا ہے۔ نیب کورٹ سے نیب کورٹ فنکشن کر رہے ہیں، ادھر کیسز جا رہے ہیں، وہ ٹرائل ہو رہی ہے ان کی، کئی ایک میں یہ بے نظیر اور آصف زرداری تو ان میں سے بری ہو گئے تھے، 11-12 کیسز میں سے 7-8 سے تو بری ہو گئے تھے، وہ نیب کورٹ چل رہے ہیں۔ ان کا بھی اسی قسم کے حساب کتاب چل رہا تھا، لیکن یہ رک گیا جیسے میں نے بتایا، بیکاز آف یہ جب یہ باہر گئے ہیں تو یہ رک گیا سلسلہ۔ رائٹ سر، یہ جو دوبارہ میں آتا ہوں پیناما کیس کے اوپر جو چل رہا ہے بیسکلی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جرنیلوں کا اور ججز کا تو احتساب نہیں ہوتا، پرائم منسٹرز بیچارے ایگزائل بھی ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اس میں آپ کی مثال بھی دی جاتی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ آپ کو جو آپ باہر چلے گئے، آپ کا احتساب نہیں ہو سکا، افتخار چودھری کے بیٹے کا احتساب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ خود چیف جسٹس تھے۔ تو اس آرگومنٹ کا آپ کیا جواب دیں گے کہ پولیٹیشنز کا احتساب ہوتا ہے سروردی سے لے کے آج تک کرپشن کا نام لے کے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ حکومت چلاتا ہے اور اس کو بالکل حساب دے، اس کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ ملک کو اچھا چلائے، اور اگر ملک ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے تو اس کا جواب اسی کو دینا چاہیے، پرائم منسٹر کو۔ باقی لوگ جو ہیں، آپ آرمی کا کہہ رہے ہیں، آرمی میں احتساب ویسے بھی بہت ہوتا ہے اندرونی اور بہت سخت ہوتا ہے۔ آرمی میں تو جنرل کو ایک دن میں باہر گھر بھیج دیتے ہیں، اور کئی ایگزامپلز ہیں، مینی ایگزامپل جہاں احتساب ہوا اور آرمی جنرل ہیز بین سینٹ ہوم۔ تو یہ بات نہیں آرمی میں احتساب نہیں ہے، وہ اور بات ہے کہ سول کورٹس میں ان کی ٹرائل نہیں ہوئی ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ ملٹری کورٹس میں اور انٹرنلی ٹرائل نہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا وہ آرمی کا جنرل جو ہے وہ ملک نہیں چلا رہا ہے، وہ تو یہ پرائم منسٹر چلا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر کو بالکل پوری طریقے سے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اور پولیٹیشین ہیں، پولیٹیشین ملک چلا رہے ہیں، منسٹرز لگے ہوئے ہیں، وہ چیزیں چلا رہے ہیں، ملک کے فیصلے، ملک کی ترقی جو ہو رہی ہے، کانٹریکٹ جو دیے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے، یہ سارے منسٹرز ہینڈل کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر ہینڈل کر رہا ہے۔ ان کو جواب دہ بالکل ہونا چاہیے، ان کی ٹرائل بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ملک کو فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے اس میں۔ سر لیکن آپ کے کیس میں نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی آپ تو ملک بھی چلا رہے تھے نا، آپ کے پاس یونیفارم بھی تھا، ملک بھی چلا رہے تھے، اور وہ جو کیس آرٹیکل 6 کا ہے وہ آپ کے ملک چلانے، دستور کو توڑنے، ان کو سسپینڈ کرنے، اس کے حوالے سے، جی اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ؟ نکالے نا کرپشن چارج میرے اوپر، کوئی 1 پیسے کا نکالے، میں اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ مجھے پوری طریقے سے گورننس کے اوپر، میں نے جو گورننس کی ہے پاکستان کی، جس میں الیبوریٹ کر دوں، جس میں ملک کی سیکیورٹی، اس کی آرمڈ فورسز کی ڈیولپمنٹ، اس کی ملک کی ترقی، جس میں آپ اکانومی لے لیں، انڈسٹری لے لیں، ایگریکلچر لے لیں، انرجی لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ٹیلی کمیونیکیشن لے لیں، عوام کی خوشحالی، جس میں آپ ایجوکیشن لے لیں، ہیلتھ کے لے لیں، پاورٹی ایلیویشن لے لیں، اب ان سب میں سے مجھے ایک میں مجھ سے پوچھ لو، میں بالکل میں حاضر ہوں احتساب کے لیے، میرے سے پوچھو، یہی تو میری ڈیوٹی تھی، میرا کام ایز اے لیڈر یہ تھا۔ یہ تو سائیڈ لائن کر کے ایک پولیٹیکل کیس میرے اوپر بنا دیا، وہ ایمرجنسی وغیرہ کا اور آرٹیکل 6 کا۔ آرٹیکل 6 کا یہ تو نہیں مطلب کہ میں چوری کر کے لے کر گیا ہوں اور میرے پاس ایک اینٹ برابر تو پراپرٹی نہیں تھی باہر جب میں آیا ہوں 2009 میں، اور ایک بینک اکاؤنٹ نہیں تھا میرا، کوئی بینک اکاؤنٹ جس میں $1 پڑا ہوا ہو وہ باہر نہیں تھا میرا۔ تو میرے سے کیا کمپیریزن ہے یہ؟ واٹ کائنڈ آف کمپیریزن؟ ان کے اوپر تو ملک کی چوری کرنا، ملک کا ڈاکہ ڈالنا، ملک کی عوام کو بدحالی دینا، ملک کی ترقی کو روکنا، یہ ہے ان کے اوپر چارجز۔ تو ہاؤ کین دے کمپیئر کہ میرے اوپر بھی چارجز ہے؟ میرے اوپر کیا وہ بگٹی کا چارج ہے، میرے اوپر یہ آرٹیکل 6 کا ہے، لال مسجد کا ہے،
کیا فراڈ قسم کے چارجز ہیں؟ یہ کون سے چارجز ہیں میرے اوپر؟ یہ تو میں حکومت چلا رہا تھا، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نے اگر لال مسجد یا بگٹی کے اوپر کیسز جو بھی ہوئے، میں نے جو کچھ ایکشن کیا بالکل 100% صحیح کیا تھا، اور دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا ہے. تو اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ عوام کو میں نے نہیں دھوکہ دیا ہے. مجھے کوئی، میں پوری یقین کے ساتھ عوام کے لیے میں نے سارا کچھ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر کچھ اور ملا موقع میں دوبارہ وہی کروں گا عوام کے لیے جو میں نے پہلے کیا تھا. تو میرے سے نہ کمپیئر کریں اپنے آپ کو آپ. سر آن لائٹر ٹون اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ دوبارہ پاور میں آ گئے تو کوئی اگلا چیف جسٹس جو آپ کے سامنے ہو وہ بھی فارغ ہو سکتا ہے، جس طرح افتخار چودھری صاحب ہوئے تھے. یہ لائٹر ٹون میں کہہ رہا ہوں میں، آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا تھا. لیکن وہ آپ نے ٹھیک کیا تھا، وہ آپ نے ٹھیک کیا تھا. I support you on that openly. پاکستان میں ہمیں پرابلم یہ ہے، جی بالکل آدمی دیکھو کیا تھا وہ افتخار وہ بچہ. صحیح بات. میں ابھی بھی کہتا ہوں بالکل جو ایکشن ہوا وہ فراڈ تھا، کرپٹ تھا، نیپوٹزم کر رہا تھا، اور بھی بہت تھے اس کے الزام، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. یہ تو وہ تھا اس کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پرابلم جو ہے نا وہ یہ کانسٹیٹیوشن کا اور ملک ایک ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. ملک نیچے جاتا ہے تو ایسے لگنے لگتا ہے کہ ملک کی انٹیگریٹی ختم ہو رہی ہے، اوپر سے کانسٹیٹیوشن ہے. تو عام طور پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو بچاؤ ملک کو جانے دو، یا ملک کو بچا لو کانسٹیٹیوشن کو جانے دو. تو یہ اس مخمسے میں ہم ہمیشہ 47 آنورڈ پھنسے رہے ہیں. اسی کا میں کہتا ہوں اس کا سولوشن نکالنا ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہیے اور ملک کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کانسٹیٹیوشن کو ڈالنا چاہیے تاکہ یہ کشمکش نہ ہو. یہی فوج اسی کے سامنے، ہمیشہ فوج کے سامنے یہی پرابلم آ جاتا ہے. رائٹ. سر آپ کے دور میں نواز شریف خاندان کے اوپر سوئٹزرلینڈ میں کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے $300 ملین کا کوئی معاملہ آیا تھا جس کو کویش کر دیا گیا شوکت عزیز جب پرائم منسٹر تھے؟ نہیں، کوئی میرے سامنے تو کوئی نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوش کیا گیا؟ نہیں، میرے سامنے نہیں آیا. لکسمبرگ میں بھی کوئی نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے سر میں اس سے آگے چلتا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ ملک کے میجورٹی آف دا ووٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاپولر لیڈر ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اس لیے ان کا موازنہ آپ سے نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ ملک کے اس طرح پاپولر لیڈر نہیں ہیں جس طرح نواز شریف صاحب ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرپشن نہیں کی. از دس رائٹ؟ دس از واٹ یو آر سیئنگ کہ کمپیریزن کوئی نہیں آپ کا نواز شریف صاحب سے؟ جب میں گورن کر رہا تھا میں ان سے بہت زیادہ پاپولر تھا. یہ بات نہیں ہے کامران. When I was governing till 2007, February, March 2007, یہ پول ہوئے تھے یو ایس کے. میری پاپولیرٹی 79%. یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تھنک ٹینک تھا یو ایس جی. نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. 79% پاپولیرٹی. سر آپ کی 80% ہوگی تھی، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. یو آر رائٹ. میں سر آج کے کانٹیکسٹ میں بات جی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کمپیریزن نہیں ہو سکتا آپ کا اور ان کا، کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے آپ پہ، چاہے وہ پاپولر ہے اور آپ پاپولر نہیں. میں یہ مثال دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے میں چلتا ہوں. نہیں، ہاں بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے اوپر سب کو، آپ یہ جو جہاں تک کرپشن کے ایشو ہے، جہاں تک منی لانڈرنگ یا منی میکنگ، فورن اکاؤنٹس، انلیگل ٹرانسفر آف منی، ان کا تعلق ہے، آپ ہر آدمی کو برابر رکھیں. مجھے بھی ٹرائل کر لیں. مجھے اگر میرے ساتھ خلاف ہو گئی بالکل میری ٹرائل ہونی چاہیے. اگر میں نے کوئی پیسے بنائے ہیں بالکل ہونی چاہیے. تو میں بالکل اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک سر، میں سب کی ہونی چاہیے. میں جب بھی میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی والوں کو پکڑو بھائی، اور جو بھی پاکستانی کے ہیں لوگ سب کو پکڑو. ایسی سچویشن ہے کہ بچے، باپ کی وجہ سے بچے پھنس گئے ہیں یا بچوں کی وجہ سے ابا جان پھنس گئے، پتہ نہیں مجھے. یہ بات یہ ہے کہ آل آف دیم یہ سب ساتھ ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں ایک فیملی ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ لندن میں، اور لندن میں وہ ایک بیٹا تو وہ ادھر ہی تھا ان کا، تو بلکہ دونوں ہی وہاں تھے، تو وہی ہینڈل ہر چیز کر رہے تھے. بیٹی یہاں ہے، وہ بیٹی اس میں ہر چیز میں انوالو تھی. مطلب قابل اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے جی، قابل بیٹی ہے، ویری گڈ.
अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन एक अब ऐसा आ गया है कि सब एक्सपोज हो जाते हैं। अब वहां ये जितनी दफा आए हैं, तीनों बच्चे और अब्बाजान प्राइम मिनिस्टर, सभी इनकी कोई कोऑर्डिनेटेड व्यू ही नहीं है। यानी अजीब, मैं भी देखे, मैंने भी, मुझे भी बड़ी हंसी आती है टीवी पे, यार वो क्या पहले क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं। एक कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे है, दूसरा कहते हैं हमारे पास नहीं है, बेटी आती है वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बात, पता नहीं क्या किन चक्करों में डाला हुआ है। लेकिन जब आदमी झूठ बोलता है ना एक जी, तो उसको कवर करने के लिए एक तो 6 महीने बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि वो 6 महीने पहले मैंने क्या कहा था, क्या झूठ बोला था मैं। क्योंकि अगर वो तो अन्य तो सबसे बेहतर लाइन तो वो है कि सच बोलना। सच बोलोगे तो कभी गलत जा ही नहीं सकते हो आप। राइट। मुझे पूरा अपने आप पे भरोसा है कि मैं कभी गलत जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। आपके बच्चों ने सर कभी फायदा हासिल नहीं किया आपकी पोस्ट से? When you were नेवर, वो तो नेवर। यहाँ तक कि वो जहाज में जाते थे, इकोनॉमी में जाते थे, अपने पैसे से टिकट लेते थे, एक भी दफा मैंने उन्हें अपग्रेड नहीं करवाया। मेरी एक वर्ड होता, मैं कहता इनको यार वहाँ इकोनॉमी में मेरा बेटा या बेटी जा रहे हैं, इनको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देना। कभी नहीं, ना उन्होंने पूछा, और अगर मैं करवाना भी चाहता था तो वो कभी नहीं लेते मेरे से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, वो कभी एक्सेप्ट ही ना करते कि हम अपग्रेड हो जाएं। इकोनॉमी में जाते थे। और मजे की चीज ये है, जब लोगों को पता होता था कि मेरे बेटा या बेटी बैठी, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। जब वो कोई लोग बताते थे कि ये क्यू में जो लाइन इकोनॉमी में लगी हुई है, जो लाइन में खड़ा हुआ है, अगर वो देखते थे कि ये वो उसी बस में जा रहा है, बैठा हुआ जहाज पे जहां दूसरे जा रहे हैं, इज्जत बनती है। तो ये बात है उनकी। राइट सर, मुझे हुई है कभी ना उन्होंने मेरे से ठीक, ये पॉइंट आ गया आपका। मांगा। ये बताइए कि इस सारे एपिसोड में आपके हवाले से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो लिंक्ड अप है, वो है इसहाक डार। क्योंकि इसहाक डार उस जमाने में आपकी डिटेंशन में थे, आपके दौर में, और उन्होंने जो एक बयान दिया हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, वो आज भी इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है वो प्रॉब्ली दोबारा खुलेगा। और वो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे, उसका उससे बहुत डीप लिंक बताया जाता है। लेकिन इसहाक डार साहब समझते हैं कि वो आपके लोगों ने प्रेशर दिलवा के उनसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया। इसहाक डार एज अ पर्सन के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्योंकि उनके मुतालिक भी कोर्ट के बड़े हार्श रिमार्क्स अभी तक आए हैं, बड़े सख्त अल्फाज आए हैं उनकी ऑनेस्टी और उनके टैक्स रिटर्न्स को लेके। आपका क्या ख्याल है? उस वक्त उन्होंने सच बोला था या आपने प्रेशराइज करवा के उन्हें सच लिया? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ इसहाक डार एंड हिज टेस्टिमनी ऑन हुदैबिया पेपर मिल्स? देखें, ये जितनी भी लोग ये पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते थे, बिलीव मी कि ये कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए होता था। ये भाग कर खुद आकर पेश होकर, क्योंकि गुड बुक्स में होना चाहते थे, तो ये खुद आकर हाजिर, इनकी तरफ से तो हाजिर है सारी स्टेटमेंट, कोई प्रेशर की जरूरत नहीं। बड़े मजे से चाय भी पियेंगे और स्टेटमेंट देंगे आपको और सब कुछ बताएंगे। तो इन्होंने ये अब ये कह रहे हैं सारा कुछ। देखें, इसहाक डार साहब को मेरे तो बड़ी, मैं इज्जत से देखता हूँ, इन्हें देखा करता था। लेकिन अब जो है ये, क्योंकि ये जो करप्शन के हैं इतनी वाइड स्प्रेड है कि मुल्क की तबाही हो गई है इस करप्शन की वजह से। करप्शन बाय हुम? करप्शन बाय दोज हु आर रनिंग गवर्नमेंट, जो मुल्क चला रहे हैं, जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, उनकी तरफ से करप्शन। अब मुझे मालूम है यहाँ इसहाक डार साहब की कितनी बिल्डिंगें हैं, यहाँ लोग जानते हैं। मेरा अपना ड्राइवर जो है वो जानता है, वो मुझे इनकी बिल्डिंगें सारी दिखा सकता है कि ये बिल्डिंग सारी इसहाक डार साहब की। तो ये कैसे हो गई, कहाँ से आई? क्या ये बहुत अमीर घराने के हैं? कैसे ये बन गया इतने अमीर, ये कैसे हो गए? सबका एहतसाब होना चाहिए। सो माई इम्प्रेशन अबाउट दैट इज नॉट एट ऑल गुड, डेफिनेटली, क्योंकि आई नो लंदन की बिल्डिंग है, इनकी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी इतनी। और सिर्फ ये एक घर नहीं है, ये नहीं है जैसे मैं ये जिस फ्लैट में बैठा हुआ हूँ, ये 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, ये ऐसे नहीं, पूरी बिल्डिंग, ये जो 40 मंजिला बिल्डिंग है सारी उनकी। मतलब ये कहाँ से पैसा आया, कैसे हो गया ये? व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम में मुशर्रफ साहब के साथ बातचीत जारी है। मुशर्रफ साहब, आज बड़ी बाज़गश्त है पूरे पहनामा केस की हेयरिंग में चौधरी निसार की,
کہ وہ واحد وزیر ہیں جو ناراض ہیں نواز شریف صاحب سے, واحد وزیر ہیں جو وزارت سے استعفیٰ ہو سکتا ہے دے دیں, واحد وزیر ہیں. چودھری نثار جو ہے ان کا اور آپ کا بڑا ڈیپ تعلق رہا. چودھری نثار وہی ہیں جنہوں نے جن کے مشورے پہ نواز شریف صاحب نے آپ کو آرمی چیف لگایا, اور نواز شریف صاحب بڑے ناراض رہے چودھری نثار سے کہ ان کا مشورہ مان کے آپ کو آرمی چیف لگایا, پھر آپ نے ان کا تختہ پلٹ دیا, اور یہ سب اس طرح ہے. آپ چودھری نثار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب واٹ از یور اوپینین آف چودھری نثار؟ آپ نے بڑی پرانی باتیں نکال لی ہیں. صحیح بات ہے, چودھری نثار کی نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. یس آئی نو اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم, گریٹفل ٹو ہم کہ میں جو چیف بنا, چودھری نثار واز ون آف مائی سپورٹر. لیکن میں نے کبھی نہیں انہیں جا کر کہا تھا کہ مجھے جا کر سپورٹ کریں اور آگے میری سفارشیں کریں. بٹ ہاؤ ایور اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. چودھری نثار صاحب ایک آرگنائزڈ ورکر ہیں میری نظر میں. ان کے والد بریگیڈیئر تھے اور ان کے بھائی جنرل افتخار, تو یہ ایک آرگنائز طریقے سے کام کرنے کے عادی ہیں. میری نظر میں انٹیریئر ایز اے منسٹر کام کرتے ہیں طریقے سے جو کرنا چاہیے, آفس پہ جا کر فیصلے لینے وغیرہ وغیرہ. اب جو جہاں تک یہ تعلق ہے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ واحد منسٹر ہیں جو ان کے پیناما لیکس میں نواز شریف کے خلاف, یہ مجھے نہیں سمجھ آتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد منسٹر ہیں جن کا رویہ بالکل صحیح ہے جو ہونا چاہیے. پیناما لیکس نہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے, پارٹی کے خلاف, نہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. پیناما لیکس نواز شریف اینڈ فیملی کے خلاف ہے. اب کسی منسٹر کا اس میں کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے. الگ رہو, اپنی منسٹری چلاؤ, کام ہے وہاں, حکومت چلاؤ, پاکستان کو چلانا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر یہ جو چمچے ٹائپ ہیں یہ سب گھس گئے ہیں ایز اف یہ تو ایک کیس بن گیا ہے گورنمنٹ ورسز دا کیس. گورنمنٹ کہاں سے آ گئی؟ گورنمنٹ ورسز سپریم کورٹ, گورنمنٹ ورسز جے آئی ٹی. یہ بھائی گورنمنٹ کو آپ کام چلاؤ یار. کون آپ کے خلاف کہاں کیس ہے؟ کیس تو یہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے. تو صحیح رویہ چودھری نثار کا ہے کہ وہ انہوں نے الگ رکھا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دوسرا وہ سینئر منسٹر ہیں. اب یہاں یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لیٹسٹ جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں, اس میں اب ظاہر ہے جب یہ نواز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو آگے میری نظر میں ان کے آپس میں یہ کون سینئر کون جونیئر یہ آپس کی جو ان کی رنجش ہے اختلافات. آپ کے خیال میں کس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں؟ پاکستان کے آگے گورننس کیسے ہوگی؟ آئی ووڈنٹ لائک ٹو کامنٹ میرے خیال میں. لیکن جو نام آ رہے ہیں ان کو تو نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. خواجہ آصف کو نہیں ہونا چاہیے. جو نام سامنے آ رہے ہیں اخباروں میں, خواجہ آصف ہیں اور کلثوم نواز ہیں. دیکھیے ملک چلانا ہے, کہ ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ کیا؟ یو وانٹ ٹو کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف کو پرائم منسٹر بنانا ملک سے مذاق ہوگا کیسے؟ چلانا ہے, دنیا میں اس کا نام بنانا ہے. انکیپیبل ہے, ہی از انکیپیبل. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جب ملک چلتا ہے, جب پرائم منسٹر بنے ایسا آدمی ہو جو ایکسیپٹیبل ہو ٹو دی جنرل پبلک, اور جو پاور بروکرز ہیں وچ مینز دا آرمی ڈیفینیٹلی, اگر انہی سے ایک آدمی کی رنجش ہو, اس کے مطلب آرمی میں تو یہ ان پاپولر آدمی ہے بہت, تو ہاؤ ٹو رن دا کنٹری ہی ہیز ٹو ڈیل ود دا آرمی, آئی ایس آئی سب. کیوں سر خواجہ آصف بیچارہ کیوں ان پاپولر ہے آرمی میں؟ کیوں وجہ ایسا انہوں نے کیا کر دیا آرمی سے؟ اس کو اسمبلی میں دیکھا ہے یہ کیا بول رہا تھا ایک دفعہ اسمبلی میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اسمبلی میں جو اس نے بولا ہے یہ اگینسٹ ایوب خان سے ملٹری کے خلاف, اور کیا کچھ نہیں بولا ہے. یعنی آدمی کو, میں تو بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا. واٹ نانسنس ہی اسپوک دیئر ان دا اسمبلی. تو یہ اس کے بعد پھر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ یہ آرمی میں نہیں جا گئے, آرمی میں کہیں منسٹر آف ڈیفینس, اور یہ آگے جانے ہی نہیں دیتے تھے اسے کہیں. ہی couldn't attend any function. راہیل شریف صاحب کے دور میں جی ہاں کافی ہوا یہ, یہاں تک کہ مجھے یاد ہے وہاں پی ایم اے میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تھی, ان کو بالکل سائڈ لائن کر کے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا. خواجہ آصف تو خواجہ آصف کو فوج ایکسیپٹ نہیں کرے گی ایز پرائم منسٹر بننے کے لیے اور ملک کو چلانے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ کوالٹی جو ہے نا, سب سے اہم کوالٹی جو ہے وہ بیلنس ہے.
ایک ٹھہراؤ ہے, پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے جو امپریس کرتا ہے. دیکھیں آپ نے صرف ملک کے اندرونی نہیں, آپ نے انٹرنیشنل بھی پروجیکشن کرنی ہے. ادھر آپ کا جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی امپیکٹ آتی ہے, ادھر کس طریقے سے آپ چلتے ہیں, کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ان کی ہولسم ایک پرسنالٹی ایک ہونی چاہیے جو آئی ڈونٹ تھنک ہی فٹس دا بل. سر لیکن اگر پھر بھی پرائم منسٹر نے خواجہ آصف کو لگا دیا تو آپ کو لگتا ہے فوج اور گورنمنٹ کے درمیان ٹینشن ہوگی؟ مطلب فوج ول آبویسلی لگائیں گے تو ایکسیپٹ کر لے گی فوج, لیکن اس وقت میرے خیالات کچھ بہت ریڈیکل ہیں. اس وقت پاکستان کے سامنے ایک موقع ہے کہ پاکستان میں جو خرابیاں ہوئی ہیں یہ پچھلے 8 سال میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی, اس کو ٹھیک کرنے کا ایک اپرچونٹی ہے. جی, اس اپرچونٹی کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر یہ اپرچونٹی نہیں آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت سپریم کورٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ٹو سی بیونڈ لیگل ایلیمنٹس. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, صرف لیگل ایلیمنٹ سے نکل کر ذرا سوچیں پاکستان کے لیے. بہت سے ملکوں میں یہ چیزیں ہوئی. مجھے یاد, میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ ال کپون ہوتا تھا شکاگو میں, وہ سب سے بڑا گینگسٹر تھا, وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. جی جی, ڈن ٹچیبل فلم بھی بنی اس پہ. اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے, کوئی وٹنس ہی نہیں ہوتا تو مروا دیتا تھا. ججز بھی ساتھ ملے ہوتے تھے, پولیس بھی ساتھ ملے ہوتی تھی. فائنلی ایک چھوٹا سا ٹیکس فراڈ اس نے کیا, بڑا مائنر, دیٹس رائٹ, اسی پہ وہ سارے پولیس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اسی پہ کورٹ نے اس کو لائف سینٹینس مار کے بند کر دیا. یہ ہے نیشن کا, ٹھیک ہے نا, ملک کا خیال. تو آپ اس کو ملک ہماری موجودہ پرائم منسٹر سے ریلیٹ کر رہے ہیں سر, جو ملک ملک صحیح ہو جائے. رائٹ, نہیں ال کپون کو میں نہیں ریلیٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ, سوری, بٹ میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کے سامنے ایسی ایک سچویشن ہے ویئر دے مسٹ لک بیونڈ لیگل ایلیمنٹس, اور ملک کی طرف بھی دیکھے ذرا, ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ایسا ججمنٹ اگر دیا انہوں نے کہ یہی آبا کا آبا جو بگڑا ہوا ہے یہی آگے ہمیں لے کر چلے گا تو اللہ ہی حافظ ہے. نواز شریف صاحب خاصے ناراض رہے اس دن سے جس دن سے وہ جیل میں گئے, لیکن آپ نے چودھری نثار کو ہاؤس اریسٹ رکھا, بڑی عزت سے رکھا. ایسا کیوں؟ کوئی لیڈرشپ کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور چودھری نثار کو آپ نے ہاؤس اریسٹ رکھا, وائی؟ پرسنل لائکنس تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ مجھے وینڈیٹا کسی کے خلاف نہیں تھا. چودھری نثار نے میرے خلاف کیا کیا تھا کہ میں اسے اریسٹڈ رکھوں؟ میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا جب میں ایئر میں تھا اینڈ آئی کوڈ ہیو بین کلڈ, وہ جہاز کریش ہو سکتا تھا, وہ تو انہوں نے کیا. نواز شریف پرسنلی رسپانسبل, یہی ایک شخص ہیں دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو رسپانسبل تھا جو کچھ بھی ہوا. رائٹ, تو انہی کو کرنا تھا. دوسروں کے میں خلاف نہیں, یہاں تک کہ میں نے تو ضیاء الدین کو بھی چھوڑ دیا تھا بعد میں. ضیاء الدین جس کے خلاف میں ابھی بھی 1% آئی ڈس لائک ہی, کیونکہ اس نے اگر یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ وہ نہیں کرتا تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں 99 میں. تو انفارچونیٹلی اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا تھا, اور ان کے سب کچھ. اب چودھری نثار کو یس وہ وہاں تھے, اور اس کے بعد میں نے چھوڑ بھی دیا تھا انہیں. آپ کے حوالے سے نا کم از کم 4 سے 5 لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو وزارت عظمیٰ آفر کی. چودھری نثار کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو وزارت عظمیٰ آفر کی, آپ نے کی یا نہیں کیا یہ تو بتا دیں کلیئر. جس وقت وہ ہاؤس اریسٹ تھے اور نواز شریف صاحب انہوں نے انکار کر دیا, چودھری نثار نے, ایسا ہوا آپ نے جنرل طارق کو بھیجا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں, لیکن چودھری نثار نے انکار کر دیا. جنرل محمود کو بھیجا آپ نے, سوری نہیں بالکل میں نے نہیں کیا. چودھری نثار صاحب کو نہیں کیا آفر آپ نے, چودھری نثار کو آپ نے, چودھری نثار کو بالکل نہیں کیا. مطلب جیسے میں نے بتایا کہ میں دوبارہ کہتا ہوں, چودھری نثار کو آئی ہیلڈ ہم ان ہائی ریسپیکٹ, یس آئی ڈیڈ, آئی اسٹل ڈو, تو لیکن میں نے آفر نہیں کیا تھا. نہیں سر, آپ نے شہباز شریف کو آپ نے آفر کی تھی پرائم منسٹر شپ, شہباز شریف کو آپ نے آفر کی تھی ایٹ اینی سٹیج پرائم منسٹر شپ؟ ہاں یہ صحیح پکڑ لیا تم نے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, صحیح بات وہ. لیکن وہ میں نے ایک وہ چودھری نثار بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ, یس. اچھا, چودھری نثار اور یہ سر کب کا واقعہ ہے؟ مطلب فرینکلی میری ان لوگوں سے زیادہ دوستی تھی سمجھیں, یا ایک ریلیشن شپ تھی. تو جب کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتے تھے یہ میرے سے بات کرتے تھے. شہباز شریف انفیکٹ پولیس میں, وابڈا میں, ملٹری کورٹس وغیرہ ادھر ادھر, یہ کافی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کو سدھارنے میں
वाइस चांसलर वगैरह लगाने में, हमेशा शहबाज शरीफ मेरे से कंसल्ट तो वगैरह सर फिर करते वो थे। आपने किस तरह ऑफर की? तो ये आए थे मेरे घर में, आए थे आर्मी हाउस में, राइट, तो आप मैं आर्मी उस चीफ वक्त थे। काफी तंग पड़ा हुआ था, तो मैंने ऑफर नहीं की, मैं क्या कर, ऑफर तो मैं कर ही नहीं था। हाउ कैन आई चेंज द प्राइम मिनिस्टर एंड पुट अनदर प्राइम मिनिस्टर। मैंने ये विश जाहिर की थी, अच्छा, एक विश जाहिर की थी कि तुम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेहतर चलता पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या कहा था शहबाज शरीफ ने आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा, हंस दिए। अच्छा, ऑब्वियस चॉय निसार ने तो जी चॉय नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। अच्छा अच्छा। और आपने इमरान खान को भी ऑफर, आपने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया शहबाज शरीफ को? उसको मैंने चौधरी निसार को नहीं ऑफर किया था, मैंने नहीं किया, इमरान खान को भी नहीं किया, वो भी गलत कह रहा है। ताहिरुल कादरी को भी नहीं किया? ताहिरुल कादरी साहब भी कह रहे हैं 2002 तक तो मेरे साथ था, अर्ली 2002। नहीं, कभी भी नहीं किया ताहिरुल कादरी को, कहाँ सर ऑफर करना था। इमरान खान जो है आपको, इमरान खान ऑफर प्राइम मिनिस्टरशिप इमरान सर आप ऑल इन ऑल थे, आपने शौकत अजीज वाज अ नॉन एंटिटी, आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जवाली साहब को कर दिया, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है व्हेन यू वर ऑल इन ऑल। आपने इफ्तिखार चौधरी को पता नहीं जर्रे से कायनात बना दिया, तो वो उस दौर की बात हो रही है व्हेन यू वर ऑल इन ऑल। तो आपको कुछ भी, आप तो मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे उस मौके में, तो ये उस दौर की बात हो रही है। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम में मुशर्रफ साहब के साथ बातचीत जारी है। मनी ट्रेल का मामला भी आया हुआ है, उन्होंने, हालांकि उनकी वाइफ ने कंप्लीट बैंकिंग ट्रांजैक्शन भिजवा दिए कोर्ट में, जो उनका पैसा लंदन अपार्टमेंट बेच के यहां पर आया जिससे बनी गाला जमीन खरीदी गई, लेकिन अब कोर्ट उनसे मांग रही है नून लीग की पिटीशन के ऊपर कि जी वो पैसा आपने जो कमाया उसका भी दे रिकॉर्ड। तो वो इंग्लैंड की काउंटीज के पास रिकॉर्ड नहीं है, 3 साल के बाद का रिकॉर्ड, 10 साल पहले का रिकॉर्ड वो होता नहीं उनके पास, वो कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में इमरान खान का और नवाज शरीफ का एक ही केस है? क्या आपको इमरान खान भी करप्शन के इल्जाम में घिरे नजर आते हैं या नहीं? योर एनालिसिस ऑफ हिम। मजाक कर रहे हैं, कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर के केस जो चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और जितनी उनकी इमारतें हैं और प्रॉपर्टी है, ये आदमी, आई मीन इमरान खान इज नॉट, आई डोंट रियली, मैं इतना ज्यादा कोई, मैं इसके खिलाफ इतना भी बोलता रहता हूँ, बट वन थिंग इज देयर, आई डोंट थिंक ही इज अ फ्रॉड। इसने करप्शन कोई किया है? कोई करप्शन नहीं किया है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बाहर, ये तो काफी बेचारा गरीब आदमी है। इन्फॉर्मेशन मेरी सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से इसके करीबी लोग मेरे भी दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, ही इज नॉट, नहीं बिल्कुल इसके घर बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब आदमी है। अच्छा तो कहाँ से इसने पैसे? नहीं सर, आप कह रहे हैं इमरान खान गरीब आदमी है, ये किस तरह कह रहे हैं आप सर? इमरान खान गरीब आदमी, ज्यादा आदमी है, गरीब आदमी है, जो सही कह रहा है। अच्छा, हाँ गरीब है, यस, आई डोंट थिंक ये अगर बनी गाला का घर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बहुत अमीर रईस आदमी है, मतलब रह रहा है, ठीक तरीके से रह रहा है। गरीब मेरे ख्याल में, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, अमीर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि इसके पास कोई दुबई में और लंदन में कोई फ्लैट्स वगैरह नहीं है, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। राइट, और आप ना इसके पास इतने पैसे हैं कि ये वहाँ लंदन में या दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ले। अच्छा, और आप समझते हैं वो ऑनेस्ट आदमी है? राइट, मुशर्रफ साहब दे दे तो शायद हो जाए। अच्छा ठीक है, पैसे जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब ऐसा मौजूद थे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम था, हमें फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं।